السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 27۔ راکنگ چیئر دھیرے دھیرے ہل رہی تھی۔ اسم سگار کی کش لگا رہا تھا۔ یہ لڑکوں کی ابھی تک خبر کیوں نہیں ملی؟ ذہن میں خیال تیرا، کہیں یہ سردار کی چال تو نہیں؟ وہ سیدھا بیٹھا۔ اس سردار نے میرا بنا بنایا کھیل بگاڑا ہے۔ زندگی کی بنائی جمع پونجی لٹ گئی۔ بچے کچے مال سے بے خبر ہوں۔ الفت لاپتہ ہے۔ اس نے آنکھیں میچ کر بھویں چڑھایا۔ الفت کو آزمانا چاہیے۔ ماتھے پر بل پڑنے لگے، مگر کیسے؟ باہر برفی کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے نگاہیں موڑ کر دیکھا۔ سلیمان اس کے پیچھے آیا، گال میں گڑھا پڑا۔ مجھے سردار سے سامنا کیے بغیر ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں اسلم ہوں، جتنے مہرے سامنے رکھتا ہوں اتنے ہی آستین میں بھی۔ تم اپنی اولاد کو اس داشتہ کے پاس چھوڑ دو گے؟ تالاب میں چلتے چھپ چھپ قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ تمہارا وارث ہے، کیا تمہیں بیٹے کی خواہش نہیں؟ رات کے اندھیرے میں وہ مسکرایا۔ مجھے لگا تمہیں اپنے بیٹے کی حرص میں میرا بیٹا دکھائی نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ وہ ایک داشتہ کی کوکھ سے جنا ہے، اس لیے۔ وہ تیزی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ تالاب سے باہر آئے۔ وہ ہمارا خون ہے اور الفت کی تجوری کی چابی۔ تب کا اب اسلام پلٹا۔ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا مشورہ اچھا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ سگار کا دھواں اس کے چہرے کے قریب پھیلا۔ اسی دن کے لیے تو میں نے اس مہرے کو رکھا تھا، اب اسے گرانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے ہنسی آئی۔ پیٹ ہے کہ بھرتا نہیں، خواہشات ہے کہ تھمتی نہیں۔ میں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے نہیں سوچا، اب وقت عبدالتواب کے لیے سوچنے کا ہے۔ سلیمان کا پتہ صاف ہوگا۔ اس نے منہ میں سگار دبائی۔ دوسری طرف رات کے وقت تحلیل اور ابصرہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تحلیل چادر کو سینے تک اوڑھے چھت پر دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے، میں ہر جمعرات ایک نئی فلم دیکھتی تھی۔ عامر خان میرا من پسندیدہ ہیرو ہے۔ اس نے نام سنتے پوچھا۔ وہ کون ہے؟ اس نے کروٹ لی۔ تمہیں عامر خان کا نہیں پتہ؟ ابصرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ اوہو، تحلیل اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ابصرہ بھی اٹھ کر بیٹھی۔ وہ جھٹ سے بولی، اچھا جے کا پتہ ہے، جس کے بڑے پیارے بال ہے اور اس کی آنکھیں قسم سے ایسی کشش ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، اور اس کی آواز۔ مگر ابصرہ کے چہرے پر اب بھی ناسمجھی کے آثار تھے۔ اچھا، اس نے چٹکی بجائی۔ اس نے دل دل پاکستان گایا ہے، جس سے وہ مشہور ہوا ہے، مگر ابصرہ کو اب بھی سمجھ نہیں آیا۔ اس نے سر پیٹا۔ اف، اب اسے پھر سے خیال آیا۔ اچھا، اس کا تو پتہ ہوگا، یہ تو پاکستان کی آن بان شان اور جان ہے۔ وہ کون؟ وہ بند مٹھی کھولتے اچھل کر بولی، عمران خان۔ اسے یاد آیا، پتہ ہے، میں لاہور اپنی نانی کے گھر گئی تھی تو وہ ان کے علاقے میں اسپتال کے لیے چندہ مانگنے آیا تھا۔ تب ہم ساری لڑکیاں اسے چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہی تھی۔ یار، تم یقین کرو، وہ ہاتھ کو تھوڑے سے فاصلے پر کر کے بیان کرنے لگی، میں نے اسے اتنے فاصلے سے دیکھا۔ ابصرہ نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ کون ہے عمران خان؟ وہ کھسک کر آگے آئی۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ عمران خان؟ یار، جس نے ورلڈ کپ جتایا ہے، وہی جس نے پیپسی کی مشہوری کی ہوئی ہے۔ پر ابصرہ ان تمام ہیروز سے لا علم تھی۔ تحلیل نے سر پکڑ لیا۔ یار، تم کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ تحلیل نے اس کی لا علمی پہ پلنگ سے ٹیک لگا لی، اور ابصرہ نے اداسی سے اسے دیکھا۔ اس کی نظر اس پر گئی اور وہ سوچنے لگی، زندگی گزر سکتی ہے بنا کسی آرائش و زیبائش کے۔ زندگی گزر سکتی ہے، بعض چیزوں سے انجان رہ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، بعض چیزوں کو ترک کر کے۔ زندگی میں ہر چیز ضروری نہیں ہوتی، زندگی قناعت کر کے گزر جاتی ہے۔ زندگی کے جس سفر کو وہ اپنا بدترین سفر کہتی تھی، وہ اس سفر کی اہمیت سے اب تک لا علم تھی، کہ وہ دیہاتی زندگی کیسے اسے زندگی کے نشیب و فراز سے آشنا کرواتے ایک بہترین انسان میں تبدیل کر رہی تھی۔ نیچے کمرے میں حاجرہ زمین والی میز پر ڈش رکھ رہی تھی۔ اس نے کسٹرڈ کی کٹوری رکھی، چاولوں کی پلیٹ، سالن، شربت کا جگ اور گلاس۔ وہ خالی چمچ اور پلیٹ لگانے لگی۔ بخت روا کمرے میں آ کر پلنگ پر بیٹھے۔ حاجرہ نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ سلیمان بھی کمرے میں آیا اور تعاقب کرتے عبدالتواب۔ اس نے کنڈی لگائی۔ سلیمان نے عبدالتواب کو دیکھا۔ یہ سب 2 گھنٹے میں تیار کیا ہے؟ بخت روا نے بول کر اپنا حصہ ڈالا۔ زندگی میں پہلی بار، وہ بھی شوہر کے لیے؟ مجھے لگ رہا تھا یہ شادی سمجھوتا تھی۔ اس نے تیوری چڑھا لی۔ انہوں نے اتفاق کیا۔ مجھے بھی۔ میز سجا کر وہ اٹھی۔ وہ پوچھنے لگا، تمہیں کل کوٹ نہیں جانا؟ جاؤں گی۔ وہ اور سلیمان پلنگ پر بیٹھنے لگے۔ حاجرہ نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ عبدالتواب نے گلا کھنکارا۔ حاجرہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ پوچھنا ہے؟ اس نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بولی، پوچھو۔ اس کے لب کھلے۔ اس نے تمہیں استعمال کیا ہے اور تم اس کے لیے یہ سب کر رہی ہو؟ حاجرہ نے سینے سے بازو لپیٹ لی اور سادگی سے کہنے لگی، مجھ جیسی سمجھدار عورت کو استعمال نہ کرنا ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ کھڑکی پر کچھ کھٹکنے کی آواز آئی۔ سلیمان اٹھا۔ لگتا ہے یہ وہی ہے۔ حاجرہ دوڑ کر آگے آئی۔ وہ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کھڑکی کھولی تو وہ کود کر اندر آیا۔ لمبے
کیلیو کیلیو کیلیوا تاثر نہیں دے سکا لمحے بھر کے لیے وہ تاثر نہیں دے سکا۔ عبدالتواب اور سلیمان کو وہاں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ حاجرہ نے کھڑکی بند کی۔ انہیں سب پتہ ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے، تم آؤ، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ عبدالتواب بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار میرے انگریزی کیپرچے میں ہیڈ اوور ہیلز محاورہ آیا تھا انگریزی کے پرچے میں ہیڈ اوور ہیلز محاورہ آیا تھا، جس کا جملہ مجھے بنانے میں بے حد دقت ہوئی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے میں بہت اچھا جملہ بنا سکتا ہوں۔ سلیمان نے اسے دیکھا۔ اور وہ کیا؟ My sister is head over heels in love with a swindler۔ آواز اونچی ہوئی تو حاجرہ کا ذرا منہ کھلا۔ شاز نے اسے نظر انداز کر دیا۔ شاز نے اسے نظر انداز کر دیا۔ غسل خانے کی جانب بڑھا۔ آتا ہوں۔ اور حاجرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ شرم کر، وہ تمہارا بہنوئی ہے۔ بخت روا بھی خفا ہوئے۔ بری بات ہے تابے، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے اس گھر سے 3 رشتے تھے۔ وہ اس گھر کے مالک کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا پوتا ہے اور تمہارا بہنوئی ہے۔ آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے کچھ انگریزی فلمیں دیکھی تھی جن کے کردار سوشیوپیتھ کے سائیکوپیتھ تھے۔ اسے ان دونوں میں انہی کرداروں کی مماثلت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظر حاجرہ پر گئی۔ وہ اپنی دھن میں مگن لوگوں کو خاموش کروا دینے والی ایک انسان سے لگاؤ کرنے لگی ہے۔ آبسیشن۔ اب اس نے شاز کو دیکھا، خطرات کو گلے لگا لینے والا، بنا کسی چیز پر تاثر دیے اندر تک یک کر دینے والا سائیکوپیتھ سوشیوپیتھ سے شادی کر کے اوکھری میں سر دے چکا ہے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ میرے خاندان میں 2 نفسیاتی مریضوں نے جنم لیا ہے۔ دوسری طرف نیلوفر نے دھیرے سے سلام پھیرا۔ پلنگ پر اسلام بیٹھا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اسلام بولا، اللہ پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ کانوں میں اس کی آواز سنائی دی۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے مڑی۔ اس نے اسے دیکھا۔ یہ سب تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب تم دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی کا تماشا بنایا کرتے تھے۔ اس نے کرب سے کہا، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میرے گناہ میری بیٹی کے سر پڑے، مگر اللہ تو تمہیں تمہاری محبوب شے سے ہی آزماتا ہے۔ وہ اٹھ کر زمین پر بیٹھا۔ یقین کرو میں تھک چکا ہوں۔ نیلوفر نے تنفر سے نگاہ پھیر لی۔ میں یہ سب چھوڑ کر یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، عزت سے جینا چاہتا ہوں، مگر بھائی کا کیا کروں؟ اس نے تمسخر کیا۔ تمہیں پتہ ہے اسلام، تم بہت سیدھے ہو، مگر تمہارا بھائی نہیں، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ تمہیں کھلونا بنا کر کھیل رہا ہے اور تم اسے لطف عطا کرتے جا رہے ہو۔ اپنے لیے لڑو، اپنی اولاد کے لیے لڑو، اور دیکھنا عنقریب وہ تمہارے بچوں کو استعمال کرے گا۔ وہ غسل خانے سے فریش ہو کر نکلا۔ حاجرہ نے اسے تولیہ دیا۔ وہ تینوں ہنوز انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر مشکور انداز میں اشارہ کیا۔ وہ میز کی جانب آیا اور زمین پر بیٹھا۔ حاجرہ نے ان تینوں کو دیکھا۔ آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ سلیمان نے ہاتھ دکھایا اور بڑے مغرورانہ انداز سے بولا، نو تھینک یو۔ شاہ زمین پر بیٹھا تو سامنے حاجرہ بیٹھ گئی۔ وہ پلیٹ پکڑنے لگا۔ حاجرہ نے جھٹ سے کہا، میں نکالتی ہوں۔ بخت روا نے گال پر ہاتھ رکھ کر عبدالتواب کو دیکھا۔ وہ اس کی پلیٹ بنا رہی تھی۔ شاہ نے اس کی پلیٹ اٹھائی۔ عبدالتواب طنزیہ دھیرے سے ہنسا اور اسے دیدے گھمائے۔ ہاں، میں یہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ شاہ فی الفور بولا، بہت بہتر مت دیکھو۔ حاجرہ نے اس کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور شاہ نے اس کی۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا ہے آپ سب بھی یہاں ہیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے گلاس میں شربت نکالنے لگی۔ تم پہلے کھانا کھا لو، یہ انتظار کر لیں گے۔ سلیمان کا غصے سے منہ کھلا۔ باجو آہستہ بولو۔ وہ جھٹ سے بولی۔ عبدالتواب نے تعصب سے کہا، یہ سب ہونا رہ گیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ تمہیں پتہ نہیں داجی جلدی سوتے ہیں، انہیں تہجد میں اٹھنا ہوتا ہے۔ شاہ نے چمچ رکھ دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، مجھے ڈر ہے اسلم داجی کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ پوری توجہ سے سننے لگے۔ اس لیے میں کچھ دنوں بعد اپنے حقیقی نام اور نسب سے یہاں نوٹس بھجوانے لگا ہوں کہ یہ گھر میرا ہے اور اسے قطعاً نہ بیچا جائے۔ حاجرہ کچھ کہنے لگی مگر رکی۔ فی الحال اس وقت یہ بہتر تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ ارشد بخاری بن کر رہنا ترک کر دے، مگر ایک سوال تھا، اگر وہ شاہ صفدر بن گیا تو سب کا سامنا کیسے کرے گا؟ سردار اور اسلم کا یہ تو خود کو بالکل خطرے میں جھونکنے کے مترادف تھا، اور اگر وہ شاہ صفدر بن گیا تو یہ ثابت کیسے کرے گا اپنی ماں کو ڈھونڈ کر؟ ڈی این اے ٹیسٹ۔ وہ کیسے ابو کو اور کوٹ کو
قائل کرے گا کہ وہ ہی شاہ صفدر ہے، یا یہ نوٹس صرف ایک ڈھونگ ہے سردار اور ابو کو ملانے کا اور بعد میں وہ اس سے بیک آؤٹ کر لے گا، یا سردار سب جانتا ہے یا وہ بالکل کچھ نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ شاز کا ساتھ کیوں دے گا؟ دوسری بات، اس نے پل کے اٹھا کر شاز کو دیکھا۔ کل سے میرے بندے ہر جگہ سلیمان کے ساتھ رہیں گے، مجھے ڈر ہے اسلم الفت کا منہ کھلوانے کے لیے اسے اکسا سکتا ہے۔ عبدالتواب کہنے لگا، ابو سیدھا سردار سے کیوں نہیں ملتے؟ اس نے چاولوں کا چمچ بھرا۔ کیونکہ اس نے اس کے ساتھ دغا بازی کی ہے، سلیمان ایک دم سے بولا۔ پر وہ الفت پر بھی تو ملبہ گرا سکتے تھے۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ حاجرہ سختی سے بولی، وہ تمہاری ماں ہے۔ شاز مسکرایا۔ چھوٹے شرلوک، تم نے پوائنٹ اچھا پکڑا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ ماضی میں پاکستان سے نکلنے کے لیے اس نے سردار کا ہی سہارا لیا تھا، مگر وہاں جا کر اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ تبھی سے سردار اور اس کے تعلقات میں کھٹاس پیدا ہو گئی ہے۔ سردار اس کا یقین نہیں کرے گا؟ بخت روا پوچھنے لگا، بیٹا تم اس سب سے کیسے نکلو گے؟ حاجرہ نے شربت کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا۔ ایک وکیل کے پاس کیس جیتنے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک اچھا، دوسرا برا اور تیسرا گریوے۔ یہ کیس جیتنے کے لیے مجھے تیسرا طریقہ اپنانا ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ اگر تو شاز کو پولیس نے کسی نے پکڑوایا تو صرف چیتے ہونے کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ چیتا اور شاز دونوں الگ انسان ہیں، اور جب چیتا اور شاز الگ انسان ثابت ہوں گے تو شاز محفوظ ہے۔ ابھی تک تو سب ٹھیک ہے، اگر اسے کوئی پھنسائے نہ ہمیں اس میں سردار کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سردار؟ حاجرہ نے لب دبا لیے۔ اس کی نگاہ بخت روا کے چہرے کے بگڑتے زاویے پر گئی۔ کچھ عجیب تھا ان کے چہرے پر۔ اس نے غور کرتے بات جاری رکھی، سردار کو چھوڑنا یعنی تباہ ہونا۔ اللہ مدد کرے گا۔ بخت روا پر امید تھے۔ باقی کوئی مسئلہ نہیں، شاز کہنے لگا۔ حاجرہ اور اس کی مسکراتی نگاہیں ملی۔ یہاں کوتوالی سے لے کر منصفی میری ہے۔ اس نے موضوع تبدیل کیا، کھانا اچھا ہے؟ اور یہ کہتے ایسے ہی مختلف لوازمات سے سجی میز نظر آئی۔ ہانی اتنا تکلف نہ کیا کرے۔ ہانی اس سے صرف 5 سال بڑی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ شاہ نواز اور ان کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ عورت کو اپنے پیاروں کے لیے ان کے من پسندیدہ پکوان بناتے تکلف نہیں ہوتا۔ وہ جتنی ڈشز بناتی ہے اتنا ان میں پیار بھرتی چلی جاتی ہے، اور تم کبھی موازنہ کرنا پیار سے پکی چیز کا اور ملازم کے ہاتھ کی بنی چیز کا، تم اس میں فرق جان جاؤ گے۔ شاہ نواز نے انگلی اٹھائی، شرط یہ کہ وہ محبوب ہو، مہمان نہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ اس نے چباتے ہوئے عبدالتواب کو دیکھا۔ اب ان سب چیزوں سے دور رہنا۔ تم نے دیکھا اس دھندے میں کتنی زندگیاں برباد کی ہے، میرے باپ کی، شاہ نواز کی، تمہارے باپ کی، سلیمان کے باپ کی، میری زندگی، بلکہ ہم سب کی زندگی۔ عبدالتواب نے نظر جھکا کر مٹھیاں بھیج دی۔ کاش ابو ہمارے ابو نہ ہوتے۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ نہیں عبدالتواب، وہ جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اس نے چمچ رکھ دیا۔ خدا کسی کے سر سے باپ کا سایہ نہ چھینے۔ باپ اچھا ہو تو زندگی سنور جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا اب میں کسی شخص کو یتیمی سے گزرتا دیکھوں، نہ میں یہ اپنی اولاد کے لیے تصور کر سکتا ہوں۔ حاجہ نے منہ میں چمچ لے جاتے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ شاز عبدالتواب سے کہنے لگا، کوہ نور اچھی لڑکی ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، پلیز۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پہلے آپ میرا کم مذاق نہیں اڑا چکے؟ اس نے اتفاق کیا۔ کہہ تو صحیح رہے ہو، مگر وہ تمہیں ایک بہتر انسان بنا رہی تھی، اور یہ اسے کرنے کو میں نے نہیں کہا تھا۔ حاجہ نے چمچ کو الٹی جانب سے گلاس پر مارا۔ اسے کس نے کہا تھا کوشش کرے؟ میری نظر میں کسی کو اچھا انسان بنانا اور اس پر اپنا وقت ضائع کرنا صرف ایک بے وقوفی ہے۔ کم آن، وہ خفا ہوا۔ تم بالکل مسپریزم کی طرح ری ایکٹ کر رہے ہو۔ حاجرہ ایک دم سے مسکرائی۔ تم نے وہ ڈرامہ ایک ہی بار دیکھا تھا؟ وہ تینوں ناسمجھی سے پلنگ پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر اٹھایا، میرا حافظہ مضبوط ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اس نے چمچ پلیٹ میں گھمانا شروع کیا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایل جی کو بدلنے کی ضرورت تھی۔ آئی لو ایل جی اور اس کی صاف گوئی، خاص طور پر اس کے ڈائیلاگز، اور ان میں سے میرا پسندیدہ ڈائیلاگ "The very essence of romance is serenity" جو بھی ہے۔ عبدالتواب نے بغور بہن کو دیکھا۔ انسرٹینٹی
پتہ نہیں وائلڈ یو نے جان کو لیڈ کیوں رکھا، اور نہ ہی مجھے گوئنڈلون پسند تھی، جبکہ سسلی کی تو میں فین ہوں، خاص طور پر اس کی حاضر جوابی کی۔ وقت روا اٹھے، شاز نے فی الفور انہیں دیکھا۔ داجی بیٹھے، مجھے نماز کے لیے وقت پر اٹھنا ہے۔ حاجرہ نے انہیں دیکھ کر نظر انداز کیا۔ سلیمان اٹھا، مجھے اسکول کے لیے وقت پر اٹھنا ہے۔ اور عبدالتواب بھی اٹھا، میری کل کشتی ہے۔ شاز نے چباتے ہوئے نوالا نگلا۔ بیسٹ آف لک۔ اس نے جب چمچ تھوڑی کے قریب کیا، ویسے تمہاری کشتی تو۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب گیا۔ حاجرہ نے دھیرے سے کہا، جانے دو۔ اس نے سر ہلایا۔ اچھا۔ سلیمان نے اس سے کہا، باجو دھیان کرنا۔ ہاں۔ وہ اٹھی، اس نے جھٹ سے دروازہ بند کر دیا، اور باہر کھڑے ان تینوں نے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عبدالتواب نے بھویں اٹھایا۔ یہ شادی چلے گی؟ بخت روا نے سوچتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو دوڑ رہی ہے۔ سلیمان نے کچھ سوچ کر سر ہلایا۔ یہ تو نارمل لگ رہے ہیں۔ عبدالتواب نے اتفاق کیا۔ صحیح بات ہے۔ بخت روا ہنس پڑے۔ اللہ خوش رکھے۔ اندر کمرے میں حاجرہ نے کسٹرڈ کی کٹوری اس کے آگے رکھی۔ ڈیزرٹ ٹرائی کرو۔ اس نے چھوٹی چمچ اٹھائی۔ مجھے میٹھا پسند نہیں، پر چکھ لیتا ہوں۔ حاجرہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا، اگر تمہیں پولیس نے پکڑ لیا یا کوئی ایسی صورتحال پیش آئی جس سبب ہمیں الگ رہنا پڑے تو میں اس ٹاک سیزن کو بہت یاد کروں گی۔ اس نے کسٹرڈ چکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ یاد ہے؟ ویسے وہ چمچ اٹھاتے اسے دیکھ کر کہنے لگی، زیادہ آگے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بچوں والی بات بری لگی؟ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ حاجرہ نے اسے نظر انداز کر کے کسٹرڈ چکھا۔ مجھے پتا ہے تم مغربی سوچ رکھتی ہو، تمہیں بچے نہیں پسند، پر مجھے بہت پسند ہے۔ جڑوا تڑوا تو ہونے چاہیے۔ حاجرہ نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ رکا، بلکہ مجھے لگتا ہے میرے جڑوا بچے ہی ہوں گے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ خاموشی سے مکمل کرو اسے۔ اس نے بات تبدیل کی، کس کی طرف رہ رہے ہو؟ اور ابھی کہاں جاؤ گے؟ اس نے طنز کرتے پوچھا۔ تمہیں میری اتنی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ اور ویسے، اس نے چمچ ہلایا، سسر جی کی مرحمت، میرا گھر مشہور ہو گیا ہے، اب میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ حاجرہ کو برا لگا۔ میں نے بس پوچھا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں رہ سکتے ہو۔ وہ دھیرے سے بولا۔ اوکے۔ حاجرہ ذرا چونکی۔ تم یہ سننا چاہتے تھے؟ تم نے جان بوجھ کر ایسے کہا۔ وہ رک گیا۔ اس نے چمچ چھوڑ دی۔ حاجرہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے کی ضرورت سے زیادہ فکر نہیں کرتے۔ اس نے گردن سیدھی کی۔ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں، مگر ایک دوسرے پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑھنے دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خامیوں، عادتوں اور دلچسپیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہمارے پی پی سی میں بریچ آف کانٹریکٹ کی سزا سخت ہے۔ شاز نے چمچ اٹھا لی۔ وہ اسے ان کا معاہدہ یاد دلانے لگی۔ ظالم بار بار ٹھکراتی تھی اسے۔ مجھے مت بتاؤ، میں تمہارا سینئر ہوں۔ سیکشن 406 مجرمانہ خیانت کی خلاف ورزی کی سزا 7 سال قید یا جرمانہ یا دونوں۔ اس نے طنزاً پوچھا۔ اچھا۔ وہ خفا ہو گیا۔ تم میرے LLB میں سے مین مخ نکال رہی ہو؟ یہ سنتے وہ بڑبڑائی۔ پہلے BA ہونے پر کم اتراتا تھا، اب LLB کی ڈگری کے سہارے میرے پر زمین تنگ کرے گا۔ عموماً 406 کو پیسوں کے معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحبہ، اپنے LLB پر اتنا ناز نہ کیا کرے، یہاں بھی بہت اچھے وکیل ہے۔ اب کیسا پچھتانا؟ اس نے اپنی قبر خود نکالی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر اسے دیکھا۔ تم اتنی کٹھور کب سے ہو گئی؟ کیسے سمجھاتی ان کے درمیان جو مخاصمت کا خون تھا، وہ محبت کا در اسے کھولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے باپ کو سزا دلوا کر اس کے ساتھ ایک خاندان بنانا اور پرسکون زندگی گزارنے کا خیال اسے سخت ناگزیر گزر رہا تھا۔ اس نے ہمت کرتے کہا، ابو اوپر ہے، تم پولیس کو کال کر سکتے ہو۔ اس نے ایک دم اسے دیکھا۔ حاجرہ، مجھے انتقام نہیں لینا، مجھے بس شاہ نواز کا چھوڑا ہوا کام پورا کرنا ہے۔ تمہارے والد کو پکڑوا کر میرے شاہ نواز ہوتے تو مطمئن نہیں ہوتے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے وہی گیت زیر لب گنگنانے لگا۔ When the train is moving on, I got to keep on moving. Keep on moving. Won't you keep on moving? Gonna keep on moving. کیوں گاتا تھا وہ یہ گیت؟ کیا تھا اس گیت میں؟ منہ میں کسٹرڈ گھلا۔ حاجرہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہو تو بتا دو، یہ گیت مجھے برسٹول کا سفر یاد کرواتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ٹرین میں
संगत यही गीत गा रहे थे। उसने कस्टर्ड की कटोरी छोड़ दी। वो खत कहाँ है जिनके जवाब तुमने मुझे लिखे थे? बातों को खींचो मत, हम खामोशी से मुकम्मल करो। इस मर्तबा वो संजीदा हुआ। उसने तायीद की, हाँ मगर। उसने पुतलियाँ सुकेड़ ली। तुमसे बात करने की आदत हो गई है। इंग्लिस्तान में मैं घंटा घंटा खामोश बैठी रहती थी। लोग मुझे वहाँ सोशियोपेथ कहते थे। वापस आई तो तब भी नहीं बोलती थी, मगर शादी के बाद सिर्फ हम दो थे। वक्त गुजारना था, बात करनी पड़ी, और अब आदत है तो मजबूर हूँ। रह भी नहीं पा रही थी और छोड़ना भी चाह रही थी। उसने लब दबाकर खोले। हाजरा, वो कहने लगा, पता नहीं हम फिर कभी एक साथ बैठकर यूँ डिनर करेंगे या नहीं। मैं हकीकत से वाकिफ़ हूँ, मगर जब से तुमने ये कहा है कि तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहती हो, मेरे लिए अपने वालिद के खिलाफ खड़ी हो, मैं आलिम रोया में जीने लगा हूँ। ये जानने के बावजूद ऐसा होना नामुमकिन है। मैं हर रोज़ एक ख्वाब देखता हूँ जिसमें तुम और मैं, खुशियाँ, सुकून सब है, लेकिन हकीकत कभी कभी हिचकोले खिलाती है। पूछना चाहता हूँ, तुम अपना आज और रोशन मुस्तकबिल मेरे लिए दाव पर क्यों लगा रही हो? एहसान उतार रही हो? इस कदर गैर मशरूत होकर निगाहों में कोई तासुर नहीं था। वो सादगी से बैठी थी। गैर मशरूत तो है, मुझे मुझे नहीं पता क्या क्या मखसूस चीज़ तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़ास लोगों को खोया है। मैं तुम्हें सब्र करने का नहीं कहूँगी, और मैं यहाँ गैर मशरूत हो रही हूँ। मुझे खुद भी हैरत है कि क्यों तुमने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। एक बदतर इंसान की पहचान अपना ली, अपने ख्वाब तोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। हर कोई तुमसे नफ़रत करने लगा, मगर मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकी। 1000 बार मुझे चची ने समझाया, दादी ने समझाया, तुमसे शादी मत करूँ। मैंने तुमसे शादी की। मैं यहाँ गैर मशरूत हो गई। क्यों? पता नहीं। तुमने बहुत बर्दाश्त किया। मैंने भी बहुत बर्दाश्त किया, मगर तुम्हें देखकर दबी तनकीद निगार की थेरापी तनकिया नफ्स समझ में आ गई। मेरा दर्द कम हो गया। मुझे साम कम याद आने लगा, और थोड़ा थोड़ा करके इस अरसे में वो मुझे मुकम्मल तौर पर भूल गया। तुम्हें बुरा लगे, मुझे बुरा लगता है। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल अगेन। मैं तुम्हारी अबरनुमा ज़िंदगी में कौस क़ज़ा बनना चाहती हूँ। शाज़, ये मेरे के क्यों का अज़ा है, कि मेरे क्यों का अज़ाला है, मेरे क्यों का अज़ाला है, या शायद मदावा समझो। हाँ, मैं गैर मशरूत हो गई, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता नहीं मैं औरत बनकर तुम्हारे साथ रह सकूंगी कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हर रोज़ नाश्ता, लंच, डिनर शेयर करना चाहती हूँ। रोज़ बात करना चाहती हूँ। सिर्फ अपने केसेस पर तबसरा नहीं करना चाहती। मैं हर रोज़ तुमसे अर्नेस्ट होने की अहमियत ड्रामे पर बात करना चाहती हूँ। लंदन का जिक्र करना चाहती हूँ। पुरानी बातें जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हें अपने पहलू में देखना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मुखलिस रहना चाहती हूँ, और तुम्हें भी मुखलिस देखना चाहती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो और मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उनके दरमियान खामोशी छा गई। कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं था, खामोशी थी। वो अपनी जानिब उसकी तरफ बनता मोहब्बत का पुल महसूस कर रहा था। और हाँ, शाज़ ने बगौर उसे देखा। मुझे पीएचडी भी तो करनी है। अगले लम्हे उसके पुल पर हाजरा ने यारी चला दी। उसने ज़ब्त से लब दबाए चम्मच रख दिया। हाजरा अपने तंज़िया अंदाज में बोली, मेरा सब्जेक्ट अब भी तुम हो शाज़। इब्ने बर्स्ट, ए कैप्टिवेटिंग क्रिमिनल। अब उसे समझ आ गया वो क्यों उसे अपने पहलू में देखना चाहती थी। इंतहाई मादा परस खातून हो तुम, उसने तस्हीह करते लंदन के किकनश अंदाज में कहा। करियर ओरिएंटेड। कमरे में तारीकी छाई थी। चेहरा बाजू से छुपा था। दरवाज़ा खटका। कोहिनूर अल्लाह दित्ता दरवाजे पर दस्तक देते उसे पुकार रहा था। परसों आएंगे तेरे रिश्ते वाले। उसने हरकत नहीं की। चल उठ, कीजो और जोहेब को कल खाना भेजना है। उसने एक ठंडी आह भर कर एक गहरी सांस ली। वो दुपट्टा पकड़ते उठने लगी। कितना आसान होता है अदाकारी करना, और रजब के इनकार पर अपनी अदाकारी को याद कर रही थी। और कितना तकलीफ होता है उस अदाकारी का हकीकत होना। वो आगे बढ़ी। खोल रही हूँ भाई। अंदर से दिल खाली हो चुका था। वो दरवाजे के करीब आई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। निगाहें झुक गई। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा है। उसने आंखें मूंद ली। ऐसा लग रहा है अब कभी सुकून से जी नहीं पाऊंगी। पता नहीं लोग किसी का दिल तोड़कर कैसे रात सुकून से सोते हैं। मेरा तो सांस लेना भी दो भर हो गया है। उसने फिर से सांस ली और सर उठाया। तुम अच्छे नहीं थे, ना ही तुम बुरे थे, मगर मेरे साथ मुखलिस थे। मैं वो नहीं कर सकती जो तुमने किया, मगर मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ।
تم اچھے نہیں مگر تم برے بھی نہیں، مجھے بس تم سے یہ کہنا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو کیوں کہتی تھی ادنا کو بھی جو بے مثال کر دے وہی محبت ہے۔ میں نے اور اپنی اورا کو بہت سمجھایا، تم اچھے انسان نہیں مگر میری اورا نہیں سمجھتی اسے، تمہاری اورا سے ملنا اچھا لگتا ہے، شاید میری اورا کو تمہاری اورا سے محبت ہو گئی ہے۔ کوہ نور وہ کنڈی کھولنے لگی۔ ہاں آ گئی ہوں بھائی۔ دوسری طرف عمر رسیدہ اور باراب سردار سرمئی مونچھیں موڑ رہے تھے، سامنے بزرگ خاتمہ کھڑی تھی، فاصلے پر عقب میں مستحسن۔ ہاں شمسا تو کیا خبر ہے؟ وہ پوری توجہ سے اس کی سن رہے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ بانو نسرین کو ڈھونڈ رہا ہے، ہم آگے نسرین کو استعمال کر سکتے ہیں اور اسے ہی مہرہ بنا کر اگلی اسمگلنگ پر بھیج سکتے ہیں۔ میں اسے یقین دلاؤں گی کہ میں نسرین ہوں، بس تھوڑا انتظار کرے۔ وہ محفوظ ہوئے۔ بہت خوب، چند لمحے وہ ٹھہرے۔ یعنی سب ٹھیک چل رہا ہے؟ جی، کچھ سوچ کر شبے سے انہوں نے پوچھا۔ سپولے سے مجھے تو خطرہ نہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ قطعاً نہیں، ہم ہونے ہی نہیں دیں گے ایسا کچھ۔ سردار کا بھاؤں اٹھا۔ آپ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ سنتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جا سکتی ہو، اور وہ ہم کلام ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں آقا کو خادم کو ہر راز نہیں دینا چاہیے، کچھ احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے لیے اپنے پاس بھی رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف اسے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ صوفے پر وہ کتاب پکڑے لیٹی تھی، انگڑائی لیتے وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ سامنے شاز پلنگ پہ لیٹا سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ شاز، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ تم جاگ رہے ہو؟ فی الفور اٹھ بیٹھا۔ میں سالوں سے ایسے ہی سو رہا ہوں، جاگتے ہوئے۔ اس کا دل مٹھی میں بھیج لیا گیا تھا۔ وہ اٹھنے لگی۔ کھڑکی سے مت جانا، میں گیٹ کھول دیتی ہوں، اور داجی سے مل کر جانا۔ رکو۔ وہ اٹھ کر دروازے کی جانب آئی۔ اوپر کی منزل سے نیلوفر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، بجلی نہیں آئی۔ وابڈا کے دفتر فون تو کرو، تب صرف آدھے گھنٹے کے لیے بجلی جاتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ وہ احتیاط سے باہر نکلی تو ذرا چوکی۔ چارپائی پہ اسلم اور اسلام بیٹھے تھے۔ بندوں سے رابطہ کرو اور سلیمان کا نام رکھ دو۔ اسے دیکھتے اسلم خاموش ہو گیا۔ حاجہ سختی سے انہیں دیکھتے ان کی جانب چلی آئی۔ تو اب آپ اتنا گر جائیں گے کہ اس سب میں ایک چھوٹے بچے کو استعمال کریں گے؟ اسلام فی الفور کہنے لگا۔ ہاجرہ، چچا نہیں۔ اس نے انہیں انگلی دکھائی۔ چچا بالکل نہیں۔ اسلم بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو پیسوں کی اتنی ضرورت ہے تو آپ خود سردار کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یا وہاں بھی کچھ ایسی کرتوتیں کی ہے کہ ان کو بھی منہ نہیں دکھا سکتے؟ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ چچا، تاریخ میں آپ نے سید برادران کا نام سنا ہے؟ سید برادران عرف بادشاہ گروہی، جنہوں نے مغلوں کے دربار میں تہلکہ مچایا ہوا تھا، جانتے ہیں وہ خود بادشاہ کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ جو لطف شاہ کو کنٹرول کرنے کا ہے وہ لطف رعایا کو کنٹرول کرنے کا نہیں۔ یہ کہتے اس نے نگاہ اسلم پر ڈالی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے اللہ نے اپنے لیے بادشاہت اور انسانوں کے لیے خلافت کو کیوں ترجیح دیا ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ گھر آپ کی ملکیت میں کیوں تھا، اور یہ دھندا اور اس کا سارا نظام آپ کیوں چلا رہے تھے۔ اسلم نے بے نیازی سے اسے دیکھ کر اسلام سے کہا، اس داشتہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو۔ حاجہ سیخ پا ہو گئی۔ اس عورت نے اتنے سال آپ کی خدمت کی اور اس کی خدمات کا آپ یہ صلہ دے رہے ہیں؟ آپ انسان ہی ہے نا؟ اس نے اس گھر کے بچے کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنی جوانی آپ لوگوں کے لیے ماری ہے، اس نے خود کو آپ سے مخصوص کر دیا ہے اس امید میں کہ وہ ایک سکون کی چھت تلے رہ سکے، اور بدلے میں آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا آخری سہارا اس کا بچہ بھی چھین لیا، اس لیے نہیں کہ آپ کو وارث کی طلب تھی، اس لیے کہ آپ اسے کنٹرول کر سکے۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو ایک ایسی عورت کو کنٹرول کرتے جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ اس نے اسلام سے پوچھا، اور چچا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ایک بیٹی کا باپ ہو کر عورت کے جذبات سے کھیلتے؟ اسلم اس پر چلا پڑا۔ وہ ایک داشتہ ہے۔ حاجہ کی آواز بلند ہو گئی، اور وہ ایک عورت ہے۔ اسلام بیٹی کے ذکر پر غمزدہ ہو گیا۔ طوائف بننے والی عورت بری، داشتہ بننے والی عورت بری، اور طوائف بننے والی عورت بری، داشتہ بننے والی عورت بری، اور وہ مرد جو اس کے پاس جائے وہ برا نہیں۔ طوائف میں مر جائے تو ان کے جنازے نہیں پڑھے جاتے۔ میں کہتی ہوں تو پھر ان کے پاس جانے والوں کے جنازے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ اللہ کا قانون نہیں، یہ اس گھٹیا معاشرے کا قانون ہے، جہاں مرد اپنے آپ کو زمین کا خدا کہتا ہے اور عورت کو اپنا عبد۔ آپ نے الفت کی زندگی برباد کی، آپ نے میری زندگی برباد کی۔ آج جو میں اس سب سے گزر رہی ہوں نا، اس میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔
یہ خط بھجواتے پکڑی گئی ہے۔ اسلام صحن میں بکھڑا بخت روا سے کہہ رہا تھا، میں نے کہہ دیا ہے داجی، اس کی شادی میں قطعاً وہاں نہیں ہونے دوں گا۔ پاس کھڑی نیلوفر بولی، میں تو کہتی ہوں اس کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔ وہ ڈری سہمی دروازے کے پیچھے چھپ کر لگی تھی۔ اس کی شادی کرو اسلم، نہیں تو یہ نیا چاند چڑھاتی ہے۔ نیلوفر نے اس کا اس گھر میں جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے وہاں سانس لینے پر بھی پابندی تھی۔ بخت روا اس سے کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، بحث کی ضرورت نہیں۔ دیکھو تم لڑکا، مکافات عمل یہ ہمارا المیہ ہے۔ المیہ نہیں، یہ ہماری صفت ہے۔ ہم توبہ کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ اللہ جتنا ہمارا ہے اتنا دوسرے کا بھی۔ وہ پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر تیزی سے بند کرنے لگی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے مڑی۔ سامنے صوفے پر شاز کو بیٹھا دیکھ کر وہ ہل نہیں سکی۔ تم گئے نہیں؟ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، تم نے خود کہا تھا داجی سے مل کر جانا۔ وہ جھٹ سے بولی، میں نے جو باہر کہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، صفائی کی ضرورت نہیں، دل کی بات زبان تک آ ہی جاتی ہے۔ آئندہ مجھ پر ترس مت کھانا، جو رات کو کیا وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہاری زندگی بد سے بدتر بنا دی ہے۔ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا، آخر تم اتنا آؤٹ آف وے جا کر میرا خیال کیوں کر رہی ہو؟ میں کچھ بھی کر لوں لیکن میں شاز ہی رہوں گا، اسام نہیں ہوں گا۔ انداز رکت انگیز تھا۔ اگر وہ اب کبھی اپنے دل کا اس کے دل سے مبادلہ کر سکتا تو کر کے اسے بتاتا کہ وہ اسے کتنی تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ وہ کھڑکی کی جانب جانے لگا۔ حاجرہ نے کنڈی لگائی اور وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ شاز، اس نے انسنی کر کے باہر چھلانگ لگائی۔ شاز، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ پلٹا نہیں اور تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر جانے لگا۔ حاجرہ نے تکان سے کھڑکی تھام کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ دل لگائے یا نہ لگائے یہ سوچنا ہے۔ اگر وہ کبھی اپنے دل کا اس کے دل سے مبادلہ کر سکتی تو کر کے اسے بتاتی۔ دل ایک بار ٹوٹ چکا تھا اور اب پھر دل لگانے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔